ناولز ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کلک کر لیں تاکہ تمام نئی ایپیسوڈ پر وقت ملتی رہیں۔ شجاع کمرے میں بیٹھا تھا، تبھی فون بجا۔ السلام علیکم انکل، شجاع نے احتراماً سلام کیا۔ وعلیکم السلام بیٹا، وہ بات کرنی تھی مجھے، ذوالفقار نے بتایا۔ جی انکل بتائیں، شجاع نے پوچھا۔ بیٹا شانزے نے آپ کے پرپوزل کو ریجیکٹ کر دیا ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا، ابھی وہ آگے پڑھنا چاہتی ہے۔ بیٹا ایم سوری، ذوالفقار نے اسے افسوس سے کہا۔ انکل اگر آپ کی اجازت ہو تو بس ایک دفعہ کالج آ کر شانزے سے بات کر لوں، شجاع نے اجازت مانگی۔ جی بیٹا، ذوالفقار نے اجازت دی۔ شکریہ انکل، شجاع نے کہتے ساتھ فون رکھا۔ وہ اپنے کالج کے باہر کھڑی تھی۔ شجاع نے گاڑی روکی۔ شجاع سر آپ؟ شانزے اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، آپ کے ڈیڈ سے اجازت لی ہے۔ شجاع نے سیدھی بات کی۔ کیا بات؟ شانزے نے شانے اچکائے۔ بہت ضروری بات کرنی ہے، کھا نہیں جاؤں گا، آپ کا صرف آدھا گھنٹہ لوں گا، میں خود گھر ڈراپ کر دوں گا۔ کہتے ساتھ گاڑی کا دروازہ کھولا۔ شانزے چپ چاپ بیٹھ گئی۔ ایک ریسٹورنٹ کے باہر گاڑی روکی۔ شانزے کی سائڈ کا دروازہ کھولا، وہ نکلی۔ انکار کیوں کیا آپ نے؟ اندر آتے ہی شجاع نے پہلا سوال یہی کیا۔ کیونکہ مجھے ابھی پڑھنا ہے، شانزے نے بتایا۔ تو شادی کے بعد بھی پڑھ سکتی ہیں، شجاع نے بتایا۔ نہیں، میں 2 سال سے پہلے شادی نہیں کروں گی، مجھے آپ اچھے لگتے ہیں، اگر آپ 2 سال انتظار نہیں کر سکتے تو پھر ٹھیک ہے، کوئی اور ڈھونڈ لیں، شانزے نے بولا۔ انتظار ہی نہیں کرنا، شجاع نے منع کیا۔ اگر مجھ سے شادی کرنی ہے تو 2 سال میرا انتظار کرنا ہوگا، شانزے نے اسے دیکھتے ہوئے بتایا۔ اور اگر نہ کروں؟ شجاع نے پوچھا۔ پھر کوئی اور ڈھونڈ لے، میں نہیں ملنے والی، کہتی پانی پینے لگی، اور شجاع کو اپنی انسلٹ محسوس ہوئی۔ گھر چھوڑ دے مجھے، شانزے نے کہا۔ چلے، کہتے ساتھ کرسی سے اٹھا اور وہ بھی اٹھی۔ تیمور، یار ایک لڑکی پسند آ گئی ہے تیرے بھائی کو، مگر اس نے انکار کر دیا، شجاع نے تیمور سے کہا۔ اٹھوا لے، تیمور نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ ہیں، اٹھوا لوں؟ تجھے برا تو نہیں لگے گا؟ شجاع اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ مجھے کیوں برا لگے گا؟ کون سا تم میری بہن کو اٹھا رہا ہے؟ تیمور نے بتایا۔ تیری بہن کو اٹھا رہا ہوں، شجاع بڑبڑایا۔ کیا بڑبڑا رہا ہے؟ اب اٹھانا ہے یا نہیں؟ تیمور نے پوچھا۔ ہاں ہاں اٹھوانا ہے، شجاع فوراً بولا۔ بس پھر ٹھیک ہے، اب کس چیز کی ٹینشن؟ تیمور نے کہا۔ اسی چیز کی نہیں، شجاع کہتا چلا گیا۔ وہ یونیورسٹی سے باہر ہی کھڑی تھی جب کسی نے اس کے سر پر پسٹل رکھی اور منہ کے آگے رومال رکھا۔ وہ بے ہوش ہو گئی تو اسے گاڑی میں ڈالا اور چلا دی۔ ایک جگہ لا کے اسے باندھا۔ کچھ دیر بعد آنکھیں ہلکی ہلکی کھلی۔ وہ پریشان ہوتی ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ کیوں کیا مجھے کڈنیپ؟ میں نے کیا بگاڑا تمہارا؟ مجھے جانے دو، وہ روتی ہوئی کہنے لگی۔ چھوڑ دیں گے، اتنی جلدی کیا ہے؟ کسی کی آواز آئی تو اس نے دوبارہ سر اٹھایا۔ اسے وہ شخص نظر نہ آیا اندھیرے کی وجہ سے۔ تم پاگل ہو، تم کہہ رہے ہو شانزے وہاں نہیں تھی، تم اتنے غیر ذمہ دار کیسے ہو سکتے ہو؟ ذوالفقار صاحب پریشان ہوتے ہوئے کہنے لگے۔ کون ہو تم؟ شانزے نے پوچھا۔ وہ اس کے قریب آیا تو شانزے کو دھچکا لگا۔ شجاع سر؟ اس کا منہ حیرت سے کھلا۔ ہاں میں، شجاع نے بولا۔ کیوں کیا ہے تم نے مجھے کڈنیپ؟ اس نے پریشان ہوتے ہوئے پوچھا۔ تم نے انکار کیوں کیا؟ اچھا خاصا میں تمہیں عزت سے اپنی دلہن بنانے کا سوچ رہا تھا، مگر تم نے انکار کر دیا، اور مجھے نہ بالکل پسند نہیں، شجاع نے بتایا۔ دیکھو، اگر تم نے میرے ساتھ کچھ بھی کیا تو ڈیڈ تمہارے ساتھ بہت برا کریں گے، اس نے بولا۔ جو کرنا ہے کر لے، جب تک انہیں پتہ چلے گا کہ میں نے تمہیں کڈنیپ کیا ہے تب تک تم میری بیوی بن جاؤ گی۔ جاؤ جا کے مولوی کو لے آؤ، شجاع نے غصے سے اس آدمی کو کہا۔ وہ فوراً گیا۔ میں نہیں کروں گی تم سے نکاح، مر جاؤں گی، کبھی تم سے نکاح نہیں کروں گی، ہیٹ یو، تم اتنے گندے شخص ہو، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، کہتے ساتھ اس کی آنکھ سے آنسو نکلے۔ شش، ابھی کہا انکار پسند نہیں مجھے، اتنا مت بولو، نکاح مجھ سے ہی ہونا، شجاع نے غصے میں بولا۔ نفرت ہو رہی ہے مجھے تم اتنے گھٹیا نکلو گے، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔
اس نے چلا کے کہا، میں نے بھی کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں تمہارے پیچھے اتنا پاگل ہو جاؤں گا. تمہیں دیکھا تو بس دیکھتا رہا. تم جیسی حسین لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی. کتنا منانے کی کوشش کی مگر تم نے ایک نہ مانی میری. وہ دیوانہ وار بولے جا رہا تھا. وہ یکدم گھبرائی. پلیز چپ ہو جاؤ، الجھن ہو رہی ہے تمہاری باتوں سے. شانزے پیچھے ہوئی. تبھی مولوی اور وہی آدمی اس کے ساتھ آیا. نکاح شروع کرے. اگر انکار کیا تو تمہاری جان جا سکتی ہے. پھر مجھے قاتل مت کہنا کیونکہ تم مارو گی اپنے آپ کو. اس نے دھیمی آواز میں کہا اور شانزے نے ایک غصہ بھری نگاہ اس پہ ڈالی جو اس کو ہی دیکھ رہا تھا. اس کے اوپر گن تھی. میں چلا دوں گا. شجاع نے بولا. ہمت ہے تو چلاؤ. شانزے نے کہا. شجاع نے ٹریگر پر انگلی رکھی اور پستول کا رخ شانزے کی طرف کیا. شانزے نے خوف سے آنکھیں بند کر لی. شجاع نے پستول اوپر کی جانب کر کے شوٹ کر دی. شانزے نے چیخ ماری. ابھی چھوڑ دیا مگر اگلی دفعہ سچ میں ماروں گا. شجاع گھٹنے کے بل بیٹھا. شروع کرو. شجاع نے مولوی کو کہا. شانزے ول ذوالفقار حسن، آپ کا نکاح شجاع ول حیدر علی سے کیا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ انہوں نے پوچھا. شانزے نے غصے بھری نظر اس پہ ڈالی اور اس بات میں سر ہلایا. شجاع ولد حیدر علی، آپ کا نکاح شانزے ولد ذوالفقار حسن سے کیا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ قبول ہے، اس نے بولا. مولوی صاحب دستخط کروائے اور سرٹیفکیٹ دیتے چلے گئے. تم ایک نمبر کے گھٹیا اور بےغیرت انسان ہو. وہ جیسے ہی اسے کمرے میں لے کے آیا وہ اس پہ ٹوٹ پڑی. 1 منٹ بیٹھ جاؤ آرام سے، پھر جتنا چاہے لڑ لینا، کہتے ساتھ فرسٹ ایڈ باکس لیا اور اس کی جانب بڑھا. رسیاں باندھنے کی وجہ سے اس کے بازو پہ زخم ہو گئے تھے. میرے قریب مت آنا، میں بول رہی ہوں. وہ اسے اپنی طرف بڑھتا دیکھ کے فوراً اونچی آواز میں بولی. ادھر بیٹھو آرام سے، آرام کی بات سمجھ نہیں آتی؟ اس نے جھٹکے سے اسے پکڑ کے اپنے قریب کیا اور پھر بٹھایا. وہ ڈر کے خاموش ہو گئی. اس نے اس کی قمیض کا بازو اوپر کیا اور اس پہ کریم لگائی. کپڑے الماری میں ہیں، پہن لینا، مجھے کام ہے، دیر ہو جائے گی. کھانا بھی کھا لینا اور سو جانا. وہ کہتا چلا گیا اور وہ کپڑے نکال کے واش روم چلی گئی. ابھی تک میری بیٹی کا کچھ پتہ نہیں ہے. صبح سے لے کر شام ہو گئی ہے، ابھی تک کچھ نہیں پتا. ڈیڈ اسے کڈنیپ کسی اور نے نہیں، شجاع نے کیا. تیمور آتا ہوا بتانے لگا. ذوالفقار صاحب کو بے حد غصہ آیا. جلدی چلو اس کے گھر. ذوالفقار صاحب نے بتایا. سر، ذوالفقار صاحب آپ کے گھر جا رہے ہیں، انہیں معلوم ہو گیا ہے، عدنان نے کہہ کر فون رکھا. وہ لیٹی ہوئی رو رہی تھی. تبھی دروازہ کھلنے کی آواز آئی. اس نے فوراً آنسو صاف کیے. میری بات سنو، تمہارے بھائی اور باپ کو معلوم ہو گیا ہے کہ تمہیں میں نے کڈنیپ کیا تھا. ان کے سامنے میری حمایت کرنی ہے، اور تم نے اگر سچ نہ بولا تو بہت برا ہوگا. میرا آدمی ابھی بھی تمہارے گھر ہے. اس نے اسے سمجھایا اور وہ بس اسے دیکھتی رہ گئی. تبھی رحمان بابا آئے. صاحب، وہ آپ کے دوست اور ان کے والد آئے ہیں، آپ انہیں بٹھائے، میں آ رہا ہوں، اس نے کہا اور پھر شانزے کے ساتھ چل دیا. وہ دونوں نیچے آئے. شانزے بیٹا کیسی ہو؟ وہ کہتے اسے اپنے گلے لگا گئے. میں بالکل ٹھیک ہوں، شانزے نے بتایا. چلو میرے ساتھ گھر چلو، تمہیں تو میں بعد میں پوچھوں گا. انہوں نے ایک غصہ بھری نگاہ شجاع پہ ڈالی. نہیں ڈیڈ، میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتی، اس نے فوراً کہا. لیکن کیوں بیٹا؟ وہ تھوڑے پریشان ہوئے اور تیمور خاموش بیٹھا سب کچھ دیکھ رہا تھا. کیونکہ اب یہی میرا گھر ہے، میں اب شانزے ذوالفقار نہیں، شانزے شجاع حیدر ہوں، اس نے کہا اور ان کی آنکھیں حیرانگی سے پھیل گئیں. جی انکل، میں آج صبح ہی شانزے کے کالج گیا تھا، اسے لیا اور پھر بتایا کہ میں اسے بہت محبت کرتا ہوں. تبھی اس نے کہا کہ ہم دونوں نکاح کر لیتے ہیں. میں نے بھی حامی بھر دی. معصوم سی شکل بنا کے اس نے بتایا تو اس نے بے یقینی سے اسے دیکھا. اگر آپ چاہیں تو ہم شادی دھوم دھام سے دوبارہ کر سکتے ہیں، اس نے کہا. نہیں بیٹا، اب تو شادی ہو گئی ہے، بس تم ولیمہ کر لینا، میں سب کو بلا لوں گا اس میں. انہوں نے بولا. جیسا آپ کہیں، اس نے بولا. اگر شادی ہی کرنی تھی تو اکیلے کیوں کی؟ تیمور نے غصے میں بولا. تیمور، اگر میری بیٹی کی خوشی اسی میں ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں. تم چلو گھر بیٹا، کل تم اسے لے کے آ جانا، نعیمہ خوش ہو جائے گی. وہ کہتے چلے گئے. بہت افسوس ہوا تھا انہیں اپنی بیٹی پر، مگر وہ خاموش رہے. تمہیں ذرا سی شرم نہیں آتی؟
میں تمہیں جتنا اچھا سمجھتی تھی تم اتنے ہی برے ہو. تم بہت خود غرض انسان ہو. نفرت ہو رہی ہے مجھے تم سے. وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی. تمہارے لیے خود غرض ہوا ہوں. میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں. اس نے اسے بازو سے پکڑ کے اپنے قریب کیا. محبت کرتے ہو. جس سے محبت کرتے ہیں اسے کبھی دکھ نہیں دیتے. تم نے تو مجھے میرے گھر والوں کے سامنے بے عزت کر دیا. میرا باپ جنہیں اپنی بیٹی پہ اتنا پراؤڈ تھا، آج سب ختم ہو گیا. دور رہو مجھ سے. گھن آ رہی ہے مجھے. تم سے شادی تو کر لی مگر میں تمہیں کبھی اپنے قریب نہیں آنے دوں گی شجاع حیدر. وہ اسے دھکا دیتی کمرے کی طرف بھاگ گئی. کہاں ہے شانزے؟ نعیمہ نے اس کے ساتھ شانزے کو نہ دیکھا تو پوچھنے لگی. شانزے نے نکاح کر لیا ہے شجاع سے. اب وہ وہیں رہے گی. انہوں نے بتایا. کیا آپ نے اسے کچھ نہیں کہا؟ 2 تھپڑ لگاتے. اس نے بولا. مجھ میں ہمت نہیں ہوئی. بہت محبت کرتا ہوں. اس کی خوشی کی خاطر میں چپ ہو گیا. کل آئے گی وہ اور کوئی اسے کچھ نہیں کہے گا. ذوالفقار صاحب کہتے چلے گئے اور نعیمہ کی پریشانی غصے میں تبدیل ہو رہی تھی اور غصے میں چلی گئی. تیمور بھی چپ چاپ کمرے کی طرف بڑھ گیا. وہ کمرے میں آیا تو اسے سوتا پایا. وہ اس کے قریب آیا اور وہیں زمین پہ بیٹھ گیا اور اسے دیکھنے لگا. یوں دیکھتے دیکھتے کب اس کی آنکھ لگ گئی اسے نہیں معلوم. صبح اس کی آنکھ کھلی تو نظر کمرے میں گھمائی. اٹھنے لگی تو اسے اپنے قریب سوتے پایا. وہ فوراً گھبرائی. پھر ایک نظر اسے دیکھا. تبھی اس کی آنکھ کھلی. تو تم میرے پاس کیا کر رہے تھے ادھر؟ اس نے گھبرا کے پوچھا. تمہیں دیکھ رہا تھا. تمہیں اپنے قریب سوتے دیکھ کے دل کیا تمہیں دیکھوں. پھر تمہارے نزدیک دیکھنے کے لیے آیا. پھر آنکھ لگ گئی مجھے پتا نہیں چلا. اس نے بتایا. تو وہ سر کو خم دیتی باتھ روم چلی گئی. اس کی صبح آنکھ کھلی تو اس نے کمرے میں نظر گھمائی مگر وہ نہیں تھا. وہ چپ چاپ اٹھ کے باتھ روم چلی گئی. بیٹی ناشتہ لگوا دوں؟ رحمان بابا نے پوچھا. جی، وہ مختصر بولی. وہ کچھ دیر بعد نیچے آئی اور ناشتہ کرنے لگی. تمہارے باپ نے تو دوسری بیٹی کی شادی بہت خفیہ طریقے سے کی. نیلوفر نے طنز کیا. نہیں پھپھو، ایسی بات نہیں. ڈیڈ نے تو میری شادی میں ہی شجاع کو پسند کر لیا تھا. شانزے کے لیے شجاع چاہتا تھا سادگی سے نکاح ہو اس لیے، لیکن ولیمہ کریں گے. زوبیہ نے بتایا تو وہ خاموش ہو گئی. بیٹی تم شجاع بیٹے کو بتا دینا جب آئے. رحمان بابا نے کہا. رحمان بابا آپ بے فکر ہو جائیں. آپ کی بیٹی کو آپ کی ضرورت ہے. شانزے نے بتایا تو وہ چپ چاپ چلے گئے. شانزے کمرے میں آ گئی. آپ نے شانزے کو اتنی آسانی سے معاف کر دیا؟ نعیمہ نے پوچھا. میں بھی یہی چاہتا تھا کہ شجاع میرا داماد بنے، تو پھر ناراضگی کیسی؟ ذوالفقار صاحب نے بتایا تو وہ خاموش ہو گئی. 3 دن ہو چکے تھے اور شجاع اس رات کا گیا اب تک واپس نہ آیا. وہ 2 دن سے اکیلی رہ رہی تھی. ابھی وہ کمرے میں آ کے بیٹھی ہی تھی کہ لائٹ چلی گئی. وہ یکدم گھبرائی پریشان ہوئی مگر خاموش بیٹھی رہی. 5-10 منٹ ویٹ کیا لیکن لائٹ نہ آئی. اس کی پریشانی اب ڈر میں تبدیل ہو رہی تھی. وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی. میں تو ہوں بھی اکیلی، اگر کچھ ہو گیا، شانزے کہتی رونے لگی. تبھی دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور وہ پریشان ہوئی. کون ہو تم؟ ہمت کر کے پوچھا. میں ہوں شجاع، اس نے بتایا. وہ فوراً بھاگی اور اس کے سینے سے جا لگی. شکر ہے تم آ گئی، میں بہت ڈر گئی تھی. اس کے گلے لگ کے اونچا اونچا رونے لگی. شانزے میں نے تمہیں بتایا تھا میرا میچ تھا. رحمان بابا کہاں ہیں؟ اس نے اس کے گرد بازو پھیلائے اور پیار سے پوچھنے لگا. ان کی بیٹی کی طبیعت خراب تھی تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں جاتا مگر میں نے بھیج دیا. شانزے اس کے گلے لگ کے بول رہی تھی. اچھا اب تو میں آ گیا ہوں، ریلیکس. اسے بیڈ پہ آ کے بٹھایا، اس کے آنسو صاف کیے. تبھی لائٹ آئی. شانزے کی نظر اس پہ گئی تھی تو اس کے ہاتھ پہ چوٹ لگی تھی. یہ بتاؤ اس دفعہ میرا میچ نہیں دیکھا؟ مجھے نہیں پتا تھا تمہارا میچ ہے، اس نے بتایا. اگر پتا ہوتا تو دیکھتی، اس نے پوچھا. نہیں، وہ کہتی جانے لگی جب اس نے کھینچ کے اسے اپنے قریب کیا. وہ دوبارہ پہلے والی شانزے بن گئی. چھوڑو مجھے، میں نے کتنی دفعہ منع کیا ہے کہ میرے قریب مت آیا کرو. اچھا، پھر ابھی جب تم میرے گلے لگی تب تمہیں یہ بات یاد نہیں آئی؟ بولو، اس نے پوچھا. میں ڈری ہوئی تھی، اس نے بتایا. میں بھی ڈر رہا ہوں، پلیز دور نہ جاؤ. شجاع نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ کے بولا. مجھے نیند آ رہی ہے، میرا ہاتھ چھوڑو. شانزے نے کہا.
اگر نہ چھوڑوں تو؟ اس نے پیار سے پوچھا۔ میں تمہارا منہ توڑ دوں گی، غصے سے کہا تو اس نے فوراً ہاتھ چھڑوا لیا۔ ایسے ڈرانا بھی اچھی بات نہیں، کہتا جانے لگا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نے پوچھا۔ شاور لینے، مختصر سا بولا۔ چوٹ کے ساتھ؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا۔ اس نے بولا، نہیں، چوٹ جب لگی تب نہانا نہیں چاہیے، زخم اور گہرا ہوتا ہے، جب تک یہ بڑھ نہ جائے تب تک تم یہ بازو پانی کے نیچے نہیں کر سکتے، اس لیے اس پہ کچھ لگا لو۔ اس نے بتایا۔ اسے نہ جانے کیوں اس کی بات اچھی لگی۔ چپ چاپ گیا، فرسٹ ایڈ باکس اٹھایا اور چوٹ پہ دوائی لگانے لگا۔ نظریں اس پہ تھی کہ ابھی اٹھ کے آئے گی، مگر وہ نہیں آئی۔ جان کی آواز نکالنے لگا۔ شانزے نے ایک نظر اسے دیکھا تو اسے دوائی نہیں لگ رہی تھی، پھر اٹھی اور اس کی طرف بڑھی۔ ادھر دو۔ اس کے ہاتھ سے دوائی لی اور لگانے لگی۔ اس نے پھر چیخ ماری۔ سوری سوری، شانزے نے کہتے ساتھ پھونک مار کے دوائی لگانے لگی۔ شانزے کے بال شجاع کے چہرے پہ گر رہے تھے، وہ ان کی خوشبو میں کھوسا گیا تھا۔ ہو گیا ہے، شانزے نے کہتے ساتھ پٹی باندھی اور چلی گئی۔ شکریہ، اس نے کہا۔ وہ خاموش رہی۔ شانزے، وہ کیا ہے نا، صوفہ چھوٹا ہے، میں سو جاتا مگر چوٹ لگی ہوئی ہے، تو میں صرف آج کے دن تمہارے ساتھ سو جاؤں؟ اس نے پوچھا۔ اس نے سر کو خم دیا۔ جیسی بھی تھی، غصے کی تیز مگر دل سے بہت نرم تھی۔ وہ اس کے ساتھ آ کے لیٹا، چہرہ دوسری جانب کر لیا۔ صبح جب شجاع کی آنکھ کھلی تو شانزے کے ہاتھ اپنے سینے پہ دیکھ کے مسکرایا۔ نیند میں شاید اس نے رکھے تھے اور خود سکون سے سو رہی تھی۔ وہ اٹھنا چاہتا تھا، پھر یہ سوچ کے ہاتھ نہیں اٹھایا کہ کہیں اس کی آنکھ نہ کھل جائے۔ شجاع نے جان کے اسے اپنی باہوں میں لیا۔ وہ گھبرائی۔ جیسے ہی وہ اٹھنے لگی، شجاع نے آنکھیں بند کر لی۔ شانزے نے دیکھا تو وہ سو رہا تھا اور وہ اس میں قید تھی۔ وہ گھبرائی، اپنا آپ چھڑوانے لگی مگر نہیں چھڑوا سکی۔ شجاع، شجاع، اس نے آوازیں دی مگر وہ نہیں اٹھا، جاگ کے بھی سونے کی ایکٹنگ کر رہا تھا۔ شجاع، چھوڑو مجھے، اس نے پھر کہا۔ اس دفعہ ہلکا سا ہلا مگر چھوڑا نہیں۔ کتنی پکی نیند ہے، اس نے کہا۔ اس سے بھی زیادہ پکی کر سکتا ہوں، اس نے دل میں بولا۔ شجاع، شجاع، اس نے پھر سے اسے اٹھانے کی کوشش کی۔ تبھی شجاع کو اپنے اوپر گیلا گیلا کچھ محسوس ہوا۔ اس نے آنکھیں کھولی تو شانزے پانی گرا رہی تھی۔ شکر ہے تم اٹھے، اب چھوڑو مجھے، شانزے اسے جاگتا دیکھ کر کہنے لگی۔ شجاع کا منہ بن گیا۔ اس نے اسے خود سے الگ کیے۔ وہ اٹھ کے جانے لگی تھی کہ دوبارہ اس پہ آ گری۔ شانزے کا لاکٹ شجاع کی شرٹ کی بٹن سے اٹک گیا۔ وہ اس پہ گر گئی۔ کچھ دیر وہ اسے یوں دیکھتا رہا۔ وہ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اوہ، ہیلپ کرو، شانزے نے اسے کہا تو وہ بھی نکالنے کی کوشش کرنے لگا۔ شجاع، یہ ٹوٹنا نہیں چاہیے، میرے ڈیڈ نے دیا تھا مجھے، اس نے بتایا۔ اس نے آرام سے نکالنے کی کوشش کی اور وہ نکل گیا۔ وہ فوراً جانے لگی جب کاکروچ کو نیچے زمین پہ چلتا دیکھا۔ اس نے زور سے چیخ مار کے اس کے قریب ہو گئی۔ وہ اس کے سینے سے لگ گئی۔ یار، ایک تو تم بار بار میرے گلے لگ جاتی ہو، پھر کہتی ہو کبھی قریب نہیں آنے دوں گی۔ قریب تم خود آتی ہو اور پھر میرا دل گستاخی کرنے پہ اتر آتا ہے، شجاع نے شوخ انداز میں کہا۔ چپ کرو، نیچے کاکروچ ہے، مجھے ڈر لگتا ہے اس سے۔ شانزے نے اس کے بازو پہ تھپڑ مارا۔ اندھیرے سے تم ڈرتی ہو، کاکروچ سے تم ڈرتی ہو، تم کس سے نہیں ڈرتی؟ بس میرے قریب آنے کے بہانے ہیں، اس نے شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ ہو گیا تمہارا، اب اسے مارو یا بھگاؤ ورنہ میں ایسے ہی لیٹی رہوں گی، شانزے نے اس کی شرٹ مضبوطی سے پکڑ کے کہا۔ میں تو چاہتا ہوں تم ساری زندگی میرے ساتھ ایسے ہی رہو۔ شجاع، اپنے چپسٹر والی باتیں بعد میں کرنا، پہلے اسے بھگاؤ، شانزے نے اب اس کے غصے میں کہا۔ شجاع کے ہاتھ شانزے کی کمر کے گرد پھیلے تھے۔ اس نے وہ ہاتھ نکالے، شانزے کو بیڈ پہ لٹایا اور پھر خود اس کے اوپر آیا، چادر اٹھائی اور اپنے پہ ڈالی۔ شانزے فوراً ڈر گئی۔ کیا کر رہے ہو؟ شانزے نے گھبرا کے پوچھا۔ شجاع اپنا چہرہ اس کے قریب لے کے آیا۔ شجاع، میں بتا رہی ہوں، میں رونے لگ جاؤں گی، اس نے کہا۔ شش۔ شجاع نے اس کے ہونٹوں پہ انگلی رکھی اور ہونٹ اس کے کان کے قریب کیے۔ تم اس چادر میں رہنا، میں کاکروچ مار کے آتا ہوں، شجاع نے کہتے اس کے کان کی لو چومی اور چادر سے نکل کے باہر آیا۔ شانزے نے سانس بحال کیا۔ شجاع نے کاکروچ مارا۔ مار دیا؟ شجاع نے بتایا۔ کیوں مارا؟
شانزے نے پوچھا۔ خود تو کہا تھا۔ شجاع نے بتایا۔ میں نے کہا تھا بھگا دو اسے۔ شانزے نے بولا۔ توبہ کیا لڑکی ہے، کہتا باتھ روم چلا گیا اور شانزے اس کاکروچ کو دیکھنے لگی۔ شجاع بیٹا کس دن رکھنا ہے آپ نے ولیمہ؟ ذوالفقار صاحب نے فون پہ پوچھا۔ انکل ابھی تو پاکستان کی سیریز شروع ہو رہی ہیں، میں اور تیمور دونوں ٹیم کا حصہ ہیں، تو اس کے لیے مجھے انگلینڈ جانا ہے، اس کے بعد آ کے سوچوں گا، شجاع نے بتایا۔ اوکے بیٹا، ذوالفقار صاحب نے کہہ کے فون رکھ دیا۔